بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فرشتوں کو دیکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور گھر کے باہر اس کے پاس گئے۔ میں بھی دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ترکی گھوڑے کی گردن کے بالوں پر سہارا لگائے ہوئے کھڑا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو ایسے لگا کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ پگڑی باندھے ہوئے ہیں جس کا شملہ ان کے کندھوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اندر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ آپ بہت تیزی سے اٹھ کر باہر گئے تھے۔ میں نے بھی باہر جا کر دیکھا تو وہ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ تھے، ان کی وجہ سے آپ کو اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں بنو قریظہ پر حملہ کرنے کے لیے چلوں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بنو قریظہ کے بارے میں لمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ تشریف لے چلے تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کی کئی مجلسوں پر گزر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا ابھی تمہارے پاس سے کوئی گزرا ہے؟ ان سب نے کہا، جی ہاں، ابھی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ گزرے تھے جو سفید خچر پر سوار تھے، ان کی نیچے ایک ریشمی چادر بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت دحیہ نہیں تھے بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جنہیں بنو قریظہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے قلعوں کو ہلا کر ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے قریب پہنچے تو حضور نے سنا کہ وہ انصاری گھر کے اندر کسی سے بات کر رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر اندر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابھی میں سن رہا تھا کہ تم کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں نے میرے بخار کی وجہ سے جو باتیں کیں ان سے مجھے بہت غم و صدمہ ہوا، اس وجہ سے میں اندر آ گیا۔ پھر میرے پاس اندر ایک آدمی آیا، آپ کے بعد میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ عمدہ مجلس والا اور زیادہ اچھی بات والا ہو۔ حضور نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے والد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تھا جو آپ کے کان میں چپکے باتیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے اعراض کیے رکھا۔ جب ہم حضور کے پاس سے باہر آئے تو میرے والد نے کہا، اے میرے بیٹے، کیا تم نے اپنے چچا زاد بھائی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے مجھ سے اعراض کیے رکھا؟ میں نے کہا، ان کے پاس تو ایک آدمی تھا جو ان کے کان میں چپکے باتیں کر رہا تھا۔ ہم پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ میرے والد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے یہ اور یہ بات کہی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس ایک آدمی تھا جو آپ سے چپکے باتیں کر رہا تھا، تو کیا آپ کے پاس کوئی تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انہی کی وجہ سے میں آپ کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے کسی کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں نے حضور سے کوئی بات نہ کی بلکہ ویسے ہی واپس آ گیا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا، انہیں علم خوب دیا جائے گا لیکن مرنے سے پہلے ان کی بینائی جاتی رہے گی۔ چنانچہ بعد میں اللہ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عروہ بن رویم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں موت آ جائے، اس لیے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میری عمر بڑی ہو گئی ہے اور میری ہڈیاں پتلی اور کمزور ہو گئی ہیں، لہذا مجھے اپنے پاس اٹھا لے۔ حضرت ارباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں دمشق کی مسجد میں تھا، وہاں مجھے ایک نوجوان نظر آیا جو بہت حسین و جمیل تھا۔ اس نے سبز جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس نے کہا،
آپ یہ کیا دعا کرتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا اے میرے بھتیجے، میں کیا دعا کیا کروں؟ اس نے کہا یہ دعا کیا کریں، اے اللہ میرے عمل اچھے کر دے اور مجھے موت تک پہنچا دے۔ میں نے کہا اللہ تم پر رحم کرے، تم کون ہو؟ اس نے کہا میری بائیل وہ فرشتہ ہوں جو مومنوں کے دل سے تمام غم نکالتا ہوں۔ فرشتوں کا صحابہ کرام کو سلام کرنا اور ان سے مصافحہ کرنا۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے مجھ سے فرمایا اے مطرف، یہ بات جان لو کہ فرشتے میرے سر کے پاس اور میرے کمر کے پاس اور حتیم کعبہ کے پاس آ کر مجھے سلام کیا کرتے تھے، اور اب میں نے اپنے آپ کو علاج کے لیے لوہے سے داغا تو یہ بات جاتی رہی۔ چنانچہ جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو مجھ سے فرمایا اے مطرف، جان لو کہ جو بات جاتی رہی تھی وہ پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہے، لیکن اے مطرف میرے مرنے تک میرا یہ راز چھپائے رکھنا۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے مجھ سے فرمایا کیا تمہیں پتہ چلا کہ فرشتے مجھے سلام کیا کرتے تھے، لیکن جب میں نے اپنے آپ کو داغ دیا تو پھر سلام کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا؟ میں نے کہا وہ فرشتے آپ کے سر کی طرف سے آتے تھے یا پیروں کی طرف سے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، وہ تو سر کی طرف سے آتے تھے۔ میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے مرنے سے پہلے یہ سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے انہوں نے فرمایا کیا تمہیں پتہ چلا کہ سلام کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے؟ اس کے چند ہی دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرشتے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے مصافحہ کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو داغ دیا تو فرشتے ہٹ گئے۔ صحابہ کرام کا فرشتوں سے گفتگو کرنا۔ حضرت سلمہ بن عطیہ اسدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک آدمی کی عیادت کے لیے گئے، وہ نزا کی حالت میں تھا، تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے فرشتے ان کے ساتھ نرمی کرو۔ اس بیمار آدمی نے کہا وہ فرشتہ کہہ رہا ہے میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کا فرشتوں کی باتیں سننا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں مسجد میں جاؤں گا اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ ویسی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ چنانچہ جب وہ نماز پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے اچانک اپنے پیچھے سے ایک بلند آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور ساری بادشاہت تیری ہے اور ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں اور سارے چھپے اور پوشیدہ امور تیری ہی طرف لوٹتے ہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما اور آئندہ زندگی میں ہر گناہ اور ہر ناگواری سے میری حفاظت فرما اور ان پاکیزہ اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما جن سے تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میری توبہ قبول فرما۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتوں کا صحابہ کرام کی زبان پر بولنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور عرفات کی شام کو اللہ نے مسلمانوں پر عام طور سے فخر کیا لیکن عمر پر خاص طور سے فخر کیا، اور اللہ نے جو نبی بھی بھیجا اس کی امت میں ایک محدث ضرور پیدا کیا، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ عمر ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محدث کون ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان پر فرشتے بات کرتے ہیں۔ حضرت انس بن خلیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فارس والے ہم سے شکست کھا کر بحرسیر قلعہ کے اندر چلے گئے اور ہم نے بحرسیر قلعہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو بادشاہ کے قاصد نے قلعہ کے اوپر سے جھانک کر ہمیں کہا بادشاہ آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کیا آپ لوگ اس شرط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ دریائے دجلہ کا جو کنارہ ہماری طرف ہے وہاں سے لے کر ہمارے پہاڑ تک کی جگہ ہماری ہو اور دوسرے کنارے سے لے کر تمہارے پہاڑ تک کی جگہ تمہاری ہو؟ کیا ابھی تک تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تمہارا پیٹ نہ بھرے۔ تو حضرت ابو مفزر اسود بن قطبہ رضی اللہ عنہ لوگوں سے آگے بڑھے اور اللہ نے ان سے ایسی بات کہلوا دی جس کا نہ انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے کیا کہا اور نہ ہمیں۔ وہ قاصد واپس چلا گیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ ٹکڑیاں بن کر بحرسیر سے مدائن شیر جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا اے ابو المفزر آپ نے اسے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے مجھے پتہ نہیں میں نے کیا کہا تھا،
مجھے تو بس اتنا پتہ ہے کہ اس وقت مجھ پر خاص قسم کا سکینہ نازل ہوا تھا اور مجھے امید ہے کہ مجھ سے خیر کی بات کہلوائی گئی ہے۔ لوگ باری باری آ کر ان سے یہ بات پوچھتے رہے، یہاں تک کہ سعد رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں سنا۔ وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو مفزر، تم نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم وہ تو سارے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت ابو مفزر نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو ہمیں دیا تھا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں قلعہ پر حملہ کرنے کا اعلان کرایا اور ان کو لے کر صف آرا ہو گئے، اور منجنیقیں قلعہ پر مسلسل پتھر پھینکنے لگیں۔ اس پر قلعے کی دیوار پر کوئی آدمی ظاہر نہ ہوا اور نہ ہی شہر میں سے نکل کر کوئی باہر آیا، بس ایک آدمی امان پکارتا ہوا باہر آیا۔ ہم نے اسے امان دی۔ اس نے کہا، اب اس شہر میں کوئی نہیں رہا، تم کیوں رکے ہوئے ہو؟ اس پر لشکر والے دیوار پھاند کر اندر چلے گئے اور ہم نے اسے فتح کر لیا۔ ہمیں اس میں نہ کوئی چیز ملی اور نہ کوئی انسان، بس شہر سے باہر چند آدمی ملے جنہیں ہم نے قید کر لیا۔ ہم نے ان لوگوں سے اور عمل لینے والے آدمی سے پوچھا کہ یہ سب لوگ کیوں بھاگ گئے؟ انہوں نے کہا، بادشاہ نے قاصد بھیجا تھا جس نے آپ لوگوں کو صلح کی پیشکش کی۔ آپ لوگوں نے اسے یہ جواب دیا کہ ہماری اور تمہاری صلح تب ہوگی جب ہم افریدین شہر کے شہد کو کوسا شہر کے ترنج کے ساتھ ملا کر کھا لیں گے۔ اس پر بادشاہ نے کہا، ہائے ہماری بربادی! غور سے سنو، فرشتے ان کی زبانوں پر بولتے ہیں اور عربوں کی طرف سے ہمیں جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر فرشتہ اس آدمی کی زبان پر نہیں بھی بولا تو بھی یہ جواب ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کی زبان پر جاری کیا گیا ہے، تاکہ ہم ان کے مقابلے سے باز آ جائیں۔ اس پر سارے شہر والے دور والے شہر مدائن چلے گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔